سننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجیے، اور میں آپ کو ڈیسٹینیشن یونائٹیڈ ریفارمڈ چرچ کوائر کی طرف لیے چلتا ہوں، اور آپ جلدی سے اپنے نوٹ بک کو لیں، اپنے بائبل مقدس کو لیں، تاکہ ہم وقت پر بائبل مقدس کو جو ہم مطالعہ اس کا کر سکیں۔ نہایت ہے رحیم خدا، مہربان مہربان۔ یہ تھی جی ڈیسٹینیشن یونائٹیڈ ریفارمڈ چرچ کی کوائر۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی بائبل آپ کے پاس موجود ہوگی۔ خدا ان کا خوبصورت، زندہ، معتبر، لاختہ، لا تبدیل پاک کلام سنیے۔ مقدس یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 5واں باب 19 آیت سے لے کر 30 آیات تک، صفحہ نمبر 86 پر ہے اردو کی بائبل میں، پیج نمبر 86۔ گاسپل آف جان چیپٹر 5 verse 19۔ جو لکھا ہے، بس یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ بیٹا آپ سے کچھ نہیں کر سکتا سوا اس کے جو باپ کو کرتے دیکھتا ہے، کیونکہ جن کاموں کو وہ کرتا ہے انہیں بیٹا بھی اسی طرح کرتا ہے، اس لیے کہ باپ بیٹے کو عزیز رکھتا ہے، اور جتنے کام خود کرتا ہے اسے دکھاتا ہے
بلکہ ان سے بھی بڑے کام اسے دکھائے گا تاکہ تم تعجب کرو، کیونکہ جس طرح باپ مردوں کو اٹھاتا اور زندہ کرتا ہے، اسی طرح بیٹا بھی جنہیں چاہتا ہے زندہ کرتا ہے، کیونکہ باپ کسی کی عدالت بھی نہیں کرتا، بلکہ اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کیا ہے، تاکہ سب لوگ بیٹے کی عزت کریں جس طرح باپ کی عزت کرتے ہیں۔ جو بیٹے کی عزت نہیں کرتا وہ باپ کی جس نے اسے بھیجا عزت نہیں کرتا۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ وقت آتا ہے، بلکہ ابھی ہے، کہ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے، اور جو سنیں گے وہ جئیں گے، کیونکہ جس طرح باپ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے، اسی طرح اس نے بیٹے کو بھی یہ بخشا کہ اپنے آپ میں زندگی رکھے، بلکہ اسے عدالت کرنے کا بھی اختیار بخشا، اس لیے کہ وہ آدم ذات ہے۔ اس سے تعجب نہ کرو، کیونکہ وقت آتا ہے کہ جتنے قبروں میں ہیں اس کی آواز سن کر نکلیں گے، جنہوں نے نیکی کی ہے زندگی کی قیامت کے واسطے، اور جنہوں نے بدی کی ہے سزا کی قیامت کے واسطے۔ میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا، جیسا سنتا ہوں عدالت کرتا ہوں، اور میری عدالت راست ہے، کیونکہ میں اپنی مرضی نہیں بلکہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی چاہتا ہوں۔ خداوند کے خوبصورت پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ خداوند بزرگ پاک خدا، تیرا شکر، تیری تعریف ہو ساری حمد و ثنا کے لیے، اور اے پھر خداوند سارے لوگوں کے جو تیرے حضور اپنے ہونٹوں کا پھل پیش کرتے ہیں، پھر خداوند تجھے بڑی برکت دے۔ اور ایک قدوس زندہ مہربان پاک خدا، تو جو لشکروں کا خداوند ہے، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، آج ہے خداوند ہماری عقلوں کو روشن کرنا، بڑی برکت دینا، تاکہ ہم آپ کے کلام کو آپ کی مرضی کے مطابق سیکھ سکیں، یسوع کے قادر نام میں آمین۔ آج ہم عزیزو اپنے اسی مضمون کو، قیامت المسیح کو سمجھتے ہوئے سیکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، اور آج ہم اس بات پر غور کریں گے کہ جو قیامت المسیح ہے، جو مردوں میں سے جی اٹھنا ہے، یہ اس نجات کے کام کا جس کو خداوند نے صلیب پر پورا کیا، اور اس نے صلیب پر کہا کہ تمام ہوا، یہ اس کا انت نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک اور بھی مقصد تھا، مصلوبیت کا۔ میں تجسم سے بلکہ اس بات کو لیتا ہوں، خداوند کا جسم اختیار کرنا، اس دنیا میں آنا، اپنی جان قربان کرنا، مردوں میں سے جی اٹھنا، اور اس کے ساتھ ہم نے کل اس بات کو دیکھا تھا کہ یہ خداوند کی الوہیت کا، اس کی ڈیوینٹی کا مظہر ہے، اس کی مینیفسٹیشن ہے کہ ہی از گاڈ۔ کل ہم نے اس کی ڈیوینٹی کے بارے میں سیکھا تھا۔ آج ہم اس بات پر غور کریں گے کہ مردوں میں سے جڑنے کے ساتھ ایک جو اور خاص بات ہے وہ ہے عدالت، ججمنٹ۔ اور یہ جو ججمنٹ ہے، جب ہم لفظ عدالت استعمال کرتے ہیں تو فوراً ہمارے ذہن میں عدالت کا منظر آ جاتا ہے، اس میں وہ عدالت کا کمرہ بھی ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے۔ پھر ہم اس بات کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں پر یقیناً ایک منصف ہے، چاہے وہ جج ہے، مجسٹریٹ آپ اس کو کہہ لیں، جو بھی نام آپ اس کو دے لیں، تو وہ سارا ایک منظر ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ تو ان دنوں چونکہ پاکستان کے جو حالات ہیں خاصے گمبھیر ہیں، اور ہر روز وہاں پہ عدالت کی بات ہوتی ہے، ججمنٹ کی بات ہوتی ہے، لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے۔ لوگوں کو پہلے تو شاید
معلوم ہی نہیں تھا کہ چیف جسٹس کا کیا رول ہے، جج کا کیا کردار ہے، اس میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، وہاں پہ جو بینچ ہوتا ہے جس میں کون کون لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں. تو تھرو میڈیا پیپل آر گیٹنگ ٹو نو واٹ از اے سسٹم. جوڈیشل سسٹم جو ہے اس کے بارے میں لوگ جو ہے بڑے باخبر ہو گئے، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اچھا جی جو چیف جسٹس ہے وہ کیا کرتا ہے، جج جو ہے عدالت میں وہ کیا کرتے ہیں، تو کیسے جو ہے وہ قانون جو ہے وہ اس پر عمل درآمد جو ہے وہ کرایا جاتا ہے، سپریم کورٹ کا کیا رول ہے، ہائی کورٹ کیا ہے. تو بائبل مقدس جو ہے وہ ہمیں ایک اور عدالت کے بارے میں بتاتی ہے، اور یہ ایک ریالٹی ہے. جیسے اس کا مسلوب ہونا، اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا ایک حقیقت ہے، اسی طرح عدالت کا ہونا بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور وہ ہے عدالت کا. اس کے بعد ہم ایک اور بات کو بھی سیکھیں گے کہ اس کے بعد جب عدالت ہوگی تو پھر کیا ہوگا، اور جو ایماندار ہیں وہ کہاں جائیں گے. پھر ہم اس کے بارے میں مکاشفہ میں سے ضرور ہم سیکھیں گے آئندہ آنے والے دنوں میں. تو جب عدالت کا خیال ذہن میں آتا ہے تو وہاں پر منصف کا خیال بھی آتا ہے. قیامت کے بارے میں جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ جسم کو قیام بخشنا اور اس کو اٹھا کھڑا کرنا. تو عدالت کی جب ہم بات کرتے ہیں، جب ججمنٹ کی بات کرتے ہیں، تو ججمنٹ کا مطلب ہے ٹو اسیس سم تھنگ، کسی چیز کا جائزہ لینا، اس کو پرکھنا، اسیسمنٹ، اور انصاف کرنا حقائق کی بنیاد پر. اور اس میں ایک جو منصف ہوتا ہے، جو انصاف کرنے والا ہوتا ہے، جو جج ہوتا ہے، اس کے سامنے کچھ ریالٹیز پیش کی جاتی ہیں جن کو ہم جوڈیشل ٹرم میں ہم کو کہتے ہیں کہ ان کی گراؤنڈز تیار کی جاتی ہیں. جو مدعی ہوتا ہے یا جس کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، دونوں جو جج جو وکیل ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے اس کے کلائنٹ کے لیے کچھ گراؤنڈز تیار کرتے ہیں کہ جی ہاں جی اس بنیاد پر یہ جو بات ہے یہ اس طریقے سے ہے، اس کا قانون جو یہ کہتا ہے. تو سلیسٹر جو ہوتا ہے یا جو وکیل ہوتا ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے کیس کو جج کے سامنے، اور پھر جج جو ہے وہ اس کا فیصلہ کرتا ہے. تو یہ ایک سسٹم ہے، جوڈیشل سسٹم جس کو ہم کہتے ہیں. جب ہم خدا کی عدالت کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح کو ہم ایک منصف کے طور پر دیکھتے ہیں، ایک جج کے طور پر دیکھتے ہیں. ابھی ہم نے خداوند کے پاک کلام میں سے یہ دیکھا ہے کہ خداوند یسوع المسیح کے پاس یہ اختیار ہے، وہ عدالت کرتا ہے. اب یہاں پر نہ صرف ہم خداوند یسوع مسیح کو ایک با اختیار منصف کے طور پر دیکھتے ہیں. He is not going to consult with anyone. وہاں پر کوئی چیف جسٹس نہیں ہے، وہاں پر کوئی ججز کا بینچ نہیں بیٹھا ہوا جو کہ ان کو گائیڈ کریں گے، جو کہ جس کی ان کو رائے کی ضرورت ہے. وہ خود حقائق کی بنیاد پر ایک اچھے منصف کی طرح وہ عدالت کرتا ہے. تو پہلی بات ہمیں یہ طے کرنی ہے کہ عدالت بھی ہے، عدالت کا ایک منظر بھی بائبل مقدس میں ہمیں ملتا ہے، اور پھر ہم اس بات کو بھی دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح جو ہے وہ دنیا کی عدالت کرے گا. اس کو یہ اختیار بخشا گیا ہے. باپ خود کسی کی عدالت نہیں کرتا. خداوند کا پاک کلام کہتے ہیں کہ اس نے عدالت جو ہے، اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کے سپرد کیا ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگین وی کین سی دا ڈیوینٹی آف کرائسٹ، بیکاز جب ہم خداوند یسوع مسیح کو ایز اے جج لیتے ہیں تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ ایسا منصف ہے جو کہ راستی سے، سچائی سے وہ دنیا کی عدالت کرے گا. تو یہاں پر ہم خداوند یسوع مسیح کو بحیثیت ایک منصف کے دیکھتے ہیں، اور یہاں پر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ راستی سے دنیا کی عدالت کرے گا. اب عدالت کن کی ہوگی؟ اگرچہ میں اس کو اگر ایک پورا اپنی کہنا چاہیے کہ اپنے ایک پورا سبجیکٹ جو ہے، ایک ڈاکٹرن جو ہے اسکیٹالوجیکل، اس کو اگر دیکھا جائے علم الآخرت کی روشنی میں، تو یہ ایک پوری ایک کتاب اس پہ لکھی جا سکتی ہے، چیز لکھا جا سکتا ہے ججمنٹ پہ.
تو اس میں اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم علم الآخرت کے پوائنٹ آف ویو سے ہم ان کو دیکھتے ہیں، وہ جس میں مختلف نظریات ہیں، پری ملینیم ہے، پوسٹ ملینیم ہے. میں اس میں آپ کو نہیں الجھانا چاہتا. 1000 سالہ بادشاہت کی بات ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی پہلے 1000 سالہ بادشاہت ہوگی پھر وہ عدالت کرے گا. کچھ لوگ یہ اس بات کی جو پوسٹ ملینیم اور پری ملینیم کے جو ایک اعتراضات ہیں، کچھ کہتے ہیں جی پہلے 1000 سالہ بادشاہت ہوگی پھر وہ دنیا کی عدالت کرے گا. تو یہ ایک بڑا لینتھی سبجیکٹ ہے اور میں اس کو 15-20 منٹ میں کنکلوڈ نہیں کر سکتا. لیکن میں یہاں پر صرف ججمنٹ کی بات کروں گا کہ ججمنٹ جو ہے ایک ججمنٹ ہے، ایک ریزریکشن ہے. کوئی دو ریزریکشن نہیں ہے، کوئی دو ججمنٹ نہیں ہے. دیر از اونلی ون ریزریکشن آف دا بلیورس. اور میرے ساتھ خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیے. پہلے تو ہم اس بات کو ریزریکشن کو پہلے ہم طے کر لیں، پھر اس کے بعد ہم ججمنٹ کی بات بھی کریں گے. خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیے. ہم خدا ان کے زندہ پاک کلام کی جانب بڑھیں گے، تسلیح کے خط کو دیکھیں گے اور اس میں ایک جو سیکوینس ہے، ایک فیزز ہیں، ان کو ہم دیکھتے ہیں. دیکھیے پہلا تسلیح اس کا 4 باب اس کی 13 آیت میں، اب بھائی بھائیو ہم نہیں چاہتے کہ جو سوچن کی بابت تم ناواقف رہو، تاکہ اوروں کی مانند جو نا امیدہ غم نہ کرو، کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا، دوسرا خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلے سے اسی کے ساتھ لے آئے گا. چنانچہ یہاں پر میں تھوڑا اسٹاپ کرتا ہوں، پاز کر. ایک تو وہ میں نے پچھلے دنوں بتایا تھا کہ جو ایماندار ہیں ان کی روحیں جو ہیں وہ خدا ان کے پاس ہیں. تو جب خدا مسیح آئیں گے، جب سیکنڈ کمنگ ہوگی تو وہ ان کو ساتھ اپنے لے کر آئے گا. اور یہاں پر آگے چلتے ہیں ہم. چنانچہ ہم تم سے خدا کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں، اب دیکھیں اس کے بارے میں لکھے، ہم جو زندہ ہیں اور خداون کے آنے تک باقی رہیں گے، سوئے ان سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے، کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرر فرشتے کی آواز اور خدا کے نسنگے سے اتر آئے گا. پہلے تو وہ جو مسیح میں ہوئے جھوٹیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بالوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں. اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے. بس تم ان باتوں سے کسی کو تسلی دیا کرو. تو پہلے تو وہ جو مسیح میں ہوئے وہ جی اٹھیں گے، اور پھر ہم جو جیسے آپ یہ سوچیں کہ اگر آج یسوع آ جاتے ہیں، خدا کرے، تو پہلے تو وہ جو مسیح ہوئے ہیں وہ جی اٹھیں گے، سو گئے ہیں، وہ ان کو اٹھا کھڑا کرے گا اور قبریں کھل جائیں گی اور خدا ان کو ایک بدن دے گا اور ایک نیا بدن ان کو دیا جائے گا عدالت کے بعد. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو کہ زندہ ہوں گے وہ نادیدنی طور پر جیسے کہا جاتا ہے نا، کلیسیا وہاں پر موجود ہے اور خدا ان کو لے کر آئے گا. تو یہ جو دیدنی کلیسیا ہے، ریپچر جس کو کہا جاتا ہے، یہ ہوگا اور کلیسیا جو ہے وہ اٹھا لی جائے گی. اب اس میں آپ دیکھیں کہ جو خدا مسیح نے لوکا کے انجیل میں بتایا کہ ایک چارپائی پر 2 سو رہے ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا، دوسرا چھوڑ دیا جائے گا. 2 چکی پیس رہی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی، ایک چھوڑ دی جائے گی. 2 لوگ جو ہیں وہ کھیت میں کام کر رہے ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا، ایک چھوڑ دیا جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو کہ ایماندار ہیں اور ایک جو ایماندار نہیں ہیں. تو جو ایماندار ہیں ان کے ریپچر کے بارے میں کہ وہ اچانک جو ہے وہ اٹھا لیے جائیں گے. جیسے انوک کی مثال ہم دیکھتے ہیں ریپچر کی. پرانے عہد میں 365 خدا کے ساتھ چلتا رہا اور خدا نے اس کو اٹھا لیا. ایلیا کو آسیہ جو ہیں وہ اٹھا کر لے گئے. تو یہ ایک اس کی ریپچر ایک سیلف ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے. اب ہم ذرا تھوڑا سا اس بات پہ دیکھتے ہیں کہ جو کن لوگوں کا انصاف ہوگا، اور اس میں سب جو ہے وہ خدا ان کے سامنے جو ہے وہ حاضر کیے جائیں گے. خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیے، مکاشفہ اس کا 20 باب اور اس کی 11 آیت سے میں آپ کے لیے خدا ان کے پاک کلام کو تلاوت کروں گا. یہ لکھا ہے، پھر میں نے ایک بڑا سفید تخت اور اس کو جو اس پر بیٹھا ہوا تھا دیکھا، جس کے سامنے سے زمین و آسمان بھاگے اور انہیں کہیں جگہ نہ ملی. پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو، دیکھیں چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا اور کتابیں کھولی گئی. پھر ایک اور کتاب کھولی گئی، یعنی کتاب حیات، اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا. اور سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور موت اور عالم ارواح نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور ان میں سے ہر ایک کے اعمال کے موافق اس کا انصاف کیا گیا. ٹھیک ہے جی. پھر موت اور عالم ارواح آگ کی جھیل میں ڈالے گئے. یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے، اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا. تو جس کا نام کتاب حیات میں نہیں لکھا ہوا ملے گا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا جائے گا. اور جنہوں نے اپنے جامے برے کے خون سے دھو کر سفید کیے ہیں ان کے نام اس کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں. کوئی بھی شخص اپنے اعمال سے
خداوند کے حضور راست باز نہیں ٹھہر سکتا۔ وہ لوگ جو اپنے نیک اعمال پر تکیہ کرتے ہیں، جو یسوع کے خون پر تکیہ نہیں کرتے، بھروسہ نہیں کرتے، ایمان نہیں رکھتے، ان کا انجام ابدی ہلاکت ہے۔ خداوند کے پاک کلام کو دیکھیے، یوحنا کا انجیلی بیان کا 3 باب اس کی 16 اور 17 آئے۔ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنے اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے، جو کوئی تو ٹھیک ہے جی، جو کوئی بھی آئے ٹھیک ہے، نو پرابلم، لیکن جو کوئی اس پر ایمان لائے، اس کے بارے میں کیا ہے، وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آگے چل کر، کیونکہ خدا نے دنیا کو بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اسی کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے۔ جو اس پر ایمان لاتا اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، اس لیے کہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لایا۔ تو جو خدا پر ایمان لے آتا ہے، لیکن دس اوپن انویٹیشن، وہ کہتا ہے کہ آئے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ اور یہاں پر بھی یہ بات ہے کہ جو کوئی بھی ہوئے، آپ چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، دنیا کے کسی خطے سے بھی آپ تعلق رکھتے ہیں، جب آپ یسوع پر ایمان لے آئیں گے تو آپ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ لیکن اگر آپ یسوع پر ایمان نہیں لاتے تو اس کا انجام جو ہے عدالت میں، وہ ہمیشہ کی ہلاکت ہے۔ جیسے ہمیشہ کی زندگی ہے، ایسے تو یہ ایک عدالت کا منظر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر سب مردے اس کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ اور اچھا، میں تھوڑا سا یہاں پہ یہ بھی آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں، بہت دفعہ ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ جیسے جو عدالت جو ہے، دیکھیں ایک ہوتی ہے، یہ جو عدالت ہے، یہ اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ایک ہے پارشل ججمنٹ۔ پارشل ججمنٹ جو ہے جزوی عدالت، اردو میں اس کے لیے میرے پاس یہ لفظ مجھے ملا ہے، جزوی عدالت جو ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں باغ عدن میں، تو جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو وہ بھی سزا تھی، ان کو وہاں سے نکال دیا گیا، جو پیراڈائز آپ کہہ لیں، باغ عدن جو تھا وہاں سے ان کو نکال دیا گیا، اور لعنت جو ہے وہ اس دنیا میں آ گئی ان کے گناہ کے سبب سے، آدم کے گناہ کے سبب سے۔ تو all the human beings they became under the curse۔ اور ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خداوند نے جو ہے وہاں پر ایک عدالت کی ججمنٹ ہوئی، اور خداوند کی عدالت کا یہ فیصلہ تھا کہ ان کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ پھر ہم ایک اور دیکھتے ہیں عدالت کو، کہ جب جو کہان اور حابل تھے ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سٹینڈرڈ تھا، خداوند کا ایک معیار تھا، اور وہ اس معیار کو قائم نہ رکھ سکا کاہن جو ہے، اور اس نے جو خداوند نے جس طریقے سے ایک طریقہ کار بتایا تھا قربانی کا، وہ اس کو اس طریقے سے پیش نہ کر سکا، اور حبل کی جو قربانی ہے وہ قبول ہوگی، اور کاہن نے جو ہے وہ اپنے بھائی کو جو ہے وہ قتل کر دیا۔ تو ہم وہاں پر دیکھتے ہیں کہ اس کی عدالت کی گئی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نوح کے دور میں بھی وہاں پر جب بدی گناہ جو ہے بہت بڑھ گیا، تو خداوند جو ہے وہ انسان سے جو ہے بڑا سے معلول ہوا، اور عدالت وہاں پر جزوی عدالت کو دیکھتے صرف 8 جانے جو وہاں پر بچ گئیں، اور ساری دنیا جو ہے وہ تباہ ہو گئی۔ تو دیٹ از اے پارشل ججمنٹ آف گاڈ۔ آج کل بھی آپ دیکھتے ہیں سونامی آتا ہے، کچھ زلزلہ آ گیا ہے، تو وہاں پر جو لوگ جو مر جاتے ہیں کہتے جی یہ تو قیامت کا سما تھا، اور یہ ایک جزوی عدالت ہے۔ لیکن جو ایکچوئل جو ججمنٹ ہونی ہے، جس میں لکھا ہے کہ آسمان اور زمین جو ہے اس کے سامنے سے بھاگ گئے، اور ایک وہاں پر ہم عدالت کا منظر جو دیکھتے ہیں، یہ سب جو ہے وہ اس کے سامنے پیش کیے گئے۔ تو دانیل اس کے 12 باب کو ہم دیکھیں گے، خدا کے پاک کلام کو دیکھیے، بات کے ایک اور ثبوت جو ہے اس کو ہم خدا کے پاک کلام سے دیکھیں گے۔ دانیل کی کتاب اس کا 12 باب، خدا کے زندہ پاک کلام کو دیکھیے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ دانیل جو ہے وہ اتنے 550 سال قبل از مسیح جو ہے وہ اس بات کو خدا ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں بیان کر رہا ہے۔ واٹس اے بیوٹی آف دس اولڈ ٹیسٹمنٹ، کہ وہاں پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ 550 BC بیفور کرائسٹ وہ اس بات کو دانیل جو ہے وہ بیان کرتا ہے۔ دانیل اس کا 12 باب اور اس کی چلے میں پہلی آیت سے پڑھتا ہوں۔ اور اس وقت میکائیل مقرب فرشتہ جو تیری قوم کے فرزندوں کی حمایت کے لیے کھڑا ہے اٹھے گا، ویسے تکلیف کا وقت ہوگا کہ ابتدائی اقوام سے اس وقت تک کبھی نہ ہوا ہوگا، اور اس وقت تیرے لوگوں میں سے
ہر ایک جس کا نام کتاب میں لکھا ہوگا رہائی پائے گا. دیکھیے پھر کتاب کا ذکر ہے کہ جو جس کا نام کتاب میں لکھا ہوگا رہائی پائے گا، اور جو خاک میں سو رہے ہیں ان میں سے بتیرے جاگ اٹھیں گے، بعض حیات ابدی کے لیے، بعض رسوائی اور ذلت ابدی کے لیے. تو یہاں پر اٹس ویری کلیئر کہ وہ جو کہ جن کے نام کتاب حیات میں ملیں گے ان کو خداوند جو ہے وہ ایک ہمیشہ کی زندگی دے گا، اور جو جن کی کتاب اس میں نہ ملے ذلت ابدی کے لیے. اور آگے لکھا ہے اور اہل دانش نور فلک کی مانند چمکیں گے، اور جن کی کوششوں بتیرے صادق ہو گے ساروں کی مانند عبدالبا تک اور روشن ہوں گے. تو دس از دا پکچر آف دا ججمنٹ آف گاڈ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اب دیکھیں کہ ایک خوبصورت بات جو دیکھتے ہیں کہ فیصلہ کون کرتا ہے، فیصلہ کرنے والا کون ہے. اور یہاں پر ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ خداوند یسوع المسیح جو ہیں ان کا جو اختیار ہے، ان کی جو قدرت ہے، ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دنیا کی عدالت کرے گا، وہ فیصلہ کرے گا. اور اس کے اب جب ہم بات کریں ریزرویکشن کی تو اس بات کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ مردوں میں سے زندہ نہ ہوتا تو عدالت کون کرتا. اس لیے میں نے اس مضمون کو اس بات کے ساتھ جوڑا ہے with the resurrection of our Savior Lord Jesus Christ, because یہ ایمانداروں کے لیے this is very very important to learn. believers کے لیے، ایمانداروں کے لیے یہ بڑی ہی پر امید یہ بات ہے کہ ہم خدا ان کے سامنے حاضر ہوں گے. اور عزیزو ہم خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں. خداوند جو ہے وہ پہلے سے مجھے اور آپ کو جانتا ہے. اس نے ہماری صورت جو ہے وہ اپنی ہتھیلی پر کھودی ہوئی ہے، اور ہم ہمیشہ اس کے سامنے رہتے ہیں. اور جب ہم خدا کے تخت دار کے سامنے جائیں گے، میں نے پچھلے دنوں آپ کو سکھایا تھا کہ دو طرح کا وہاں پہ ایک تو لوگوں کو انعام دیے جائیں گے، وہ جو کہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں ان کو ان کی عدالت جو ہوگی وہ اس بات پر ہوگی کہ جسے تھوڑا بویا وہ تھوڑا کاٹے گا، جسے زیادہ بویا وہ زیادہ کاٹے گا. اور اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے، اور ہم موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے. بٹ دا انبلیورس جو کہ خدا پر ایمان نہیں رکھتے، ان کا انجام جو ہے وہ ابدی ہلاکت ہوگا. اور خداوند یسوع المسیح کے پاس یہ اختیار ہے، اس کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ دنیا کی عدالت کرے. اور عدالت کا مقصد یہ ہے، ultimate purpose of this judgment is because God is judge. سمپل. وہ دنیا کی جو لوگ گناہ کی مزدوری موت ہے، اور جو سٹربن ہے، جو توبہ نہیں کرتے، جب وہ اس عدالت میں جائیں گے اور وہاں پر آپ دیکھیں کہ عدالت کا خوبصورت منظر جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر سب لوگ جو ہے جمع ہوں گے، اور خداوند جو ہے وہ ان کا انصاف کرے گا. اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ اور گندک کی جھیل میں جائے گا. عزیزو اس کے اور بہت زیادہ ہم اس کو لے کر آگے بڑھ سکتے، لیکن وقت کی کمی کے باعث میں یہاں پر ایک تشنگی چھوڑنا چاہتا ہوں، ایک بھوک اور پیاس آپ کے اندر چھوڑنا چاہتا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ آپ اس بات کو سیکھیں، خدا ان سے دعا کریں، اور ہم آئندہ آنے والے دنوں میں اس کو اور زیادہ اسپینڈ کریں گے اس سبجیکٹ کو. لیکن یہاں پر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، جیسے آج صبح ہم نے اس بات کو سیکھا کہ اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے، درختوں کی جڑ پر کلہاڑا جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، وہ گیہوں کو تو اپنے کھتے میں ڈالے گا اور بھوسی کو آگ میں ڈالے گا. ڈسیژن از یور. کیا آپ یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ It's very simple. You don't have to pay anything. If you want to receive everlasting life, اور یقیناً آپ چاہتے ہیں، سب چاہتے ہیں، تو آپ کو خداوند یسوع المسیح پر ایمان لانے کی ضرورت ہے. اور ایمان بڑی ایک ویری ویری سمپل کہ آپ اس بات پر جو عقیدہ ہے ہمارا، آپ اس بات کو مانیں، یقین کریں کہ وہ اس دنیا میں آیا، اسے چرنی میں جنم لیا، صلیب پر اپنی جان دی، مردوں میں سے جی اٹھا، تیسرے روز
وہ مردوں میں سے جی اٹھا، آسمان پر اٹھایا گیا اور خدا باپ کی دائنی طرف بیٹھا ہے، جہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آنے والا ہے۔ فائنلی میں صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں، شاید آپ کے من میں یہ کنفیوژن ہو اور آپ اس بات کو سوچ رہے ہوں کہ جی دیکھیں جی یہاں پہ لکھا ہے کہ باپ کے بارے میں، بیٹے کے بارے میں، اور جو باتیں ابھی ہم نے دیکھی خدا کے پاک کلام میں، تو تسلیس اگرچہ میرا آج مضمون نہیں ہے، لیکن میں یہاں پر جاتے تھے صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں باپ اور بیٹا جو ہے وہ ایک ہے، ان کا جو جوہر ہے، جو ایسنس ہے، وہ ایک ہے۔ اب جو مینیفسٹیشن ہے، خداوند کا جو تجسم ہے، جو ظہور ہے، پرانے اہدنامہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا باپ جو ہے کیسے کام کرتا ہوئے نظر آتا ہے۔ اور میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ابتدائی کلیسیا کے پاس تو نیا اہدنامہ نہیں تھا، تو وہ پرانے اہدنامہ کو بنیاد بنا کر سب باتیں سیکھتے تھے۔ تو بیٹا جو ہے وہ اس کی ذات کا پرتاؤ ہے، اس کی ذات کا نقش ہے، اسی لیے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں اور میرا باپ ایک ہے۔ تو there is a unity in that diversity۔ ابھی جیسے خدا ان کا پاک روح ہے، اس کا ایک اپنا کام ہے، بیٹے کا ایک اپنا کام تھا، اس کا ایک اپنا مشن تھا جو اس نے مکمل کیا۔ تو اپنے آپ کو ان باتوں میں نہ الجھائیے گا، اس کو ایمان کے ساتھ قبول کریں اور اس بات کو جانیں کہ خداوند یسوع المسیح جو ہے، اب دیکھیں the good thing is کہ مسیحیت بھی اس بات کی دعوے دار ہے اور اس بات کا اظہار کرتا ہے خدا کا پاک کلام کہ خداوند یسوع المسیح جو ہے وہ دنیا کی عدالت کرے گا۔ اور جو مسلم بہن بھائی ہیں اکارڈنگ ٹو دیئر بک قرآن، وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح آئیں گے اور وہ عدالت کریں گے۔ تو وہاں پر بھی اس بات کا جو ہمیں اس کی ایویڈنس جو ہے وہ ملتی ہے۔ تو ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ منصف ہے، اور ایسا منصف ہے جو کہ راستی سے دنیا کے دار، وہاں پہ کوئی فیورٹزم نہیں ہوگا، خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے۔ جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی، اور جو اس پر ایمان لائے گا وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ ایک منظر ہے عدالت کا، اور خدا یسوع مسیح جو ہے وہ اس تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور دنیا کی عدالت کرنے کے تیار ہیں۔ عزیزو آئیے ہم توبہ کریں، اپنے آپ کو اس عدالت کے لیے تیار کریں۔ اگر آپ انعام پانا چاہتے ہیں، اگر آپ ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتے ہیں، تو خداوند یسوع المسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں۔ آئیے آج اقرار کریں، خداوند سے درخواست کریں، خداوند مجھے اپنے خاندان میں شامل کیجیے، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور میں ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتی ہوں، پانا چاہتا ہوں۔ آئیے دعا مانگیں۔ خداوند تیرا شکر، تیری تعریف ہو کہ تو دنیا کی عدالت کرنے کے لیے آنے والا ہے، اور تو نے مردوں میں سے زندہ ہو کر اس بات کا پیار خداوند تو نے اعلان کر دیا، تو نے ثابت کر دیا کہ تو دنیا کی عدالت کرے گا، کیونکہ تو زندہ ہے۔ خداوند تو اپنے اندر زندگی رکھتا ہے، عدالت کا سارا اختیار تجھے سونپا گیا ہے۔ پھر خدا میں اس وقت دعا کرتا ہوں ان تمام عزیزوں کے لیے جو کہ خداوند تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر رہے ہیں، جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ خدا دعا کرتا ہوں کہ تو انہیں اپنے پاک روح سے معمور کر۔ پھر خداوند اس محدود وقت میں جو کچھ بھی ہم نے سیکھا ہے، اسے ابلیس چگنے نہ پائے۔ تمام طرح کے شکوک و شبہات کو اپنے یسوع نام میں دور کر، ہماری عقلوں کو روشن کر، ہمارے ذہنوں کو وسعت عطا فرما، بڑی برکت دے۔ پھر خداوند میں غمزدہ خاندانوں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ خداوند ہم خرم خان کے لیے دعا کرتے جن کے خداوند اس وقت ہے پھر خرم خاندان اس وقت غم میں ہے، جبکہ خرم کی والدہ کو تو نے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ خداوند دعا کرتے ہیں کہ تو ان کے گھرانے کو بڑی تسلی اور تشفی عطا فرما، ہماری کلیسیا کے اور عالمگیر کلیسیا کے ایک ایک فرد کے ساتھ سب کو بڑی برکت دے۔ تیرے یسوع نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک ہو جائے،
تیری بادشاہ، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز کی روٹی آج بخش دے. جیسے اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قصور معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا. کہ بعد شاہد قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے ہی ہے. آمین. خداون اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے. خداون آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ہے، وہ ایسا ہی کرے گا. اور اب ہمارے خدا مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا